بھی بعض رسولوں کو بعض رسولوں سے بڑا اور افضل بنایا۔ لہذا اگر رسولوں کو، نبیوں کو ایک دوسرے سے افضل بنایا جا سکتا ہے تو کائنات کی ہر چیز کو ایک دوسرے سے افضل اور کمتر بنائی جا سکتی ہے۔ اس پوری کائنات میں یہی سسٹم رکھا ہے پروردگار عالم نے کہ ایک چیز کو دوسری چیز سے افضل بنایا۔ مثلا پروردگار عالم نے اس کائنات کو پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد جب تمام زمینوں کا انتخاب کیا تو زمین کربلا کا انتخاب کیا۔ دنوں میں جب تمام دنوں کو پیدا کرنے کے بعد دنوں میں انتخاب کیا تو روز جمعہ کا انتخاب کیا، اور راتوں میں جب ایک بہترین رات کا انتخاب کیا تو شب قدر کا انتخاب کیا۔ تو بہرحال ان چیزوں کو منتخب پروردگار عالم نے بنایا۔ لہذا آج اس سلسلے میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں یہ بیان کرنی ہے کہ روز جمعہ بہت عظیم دن ہے، اور اس سلسلے میں یہ کہا گیا کہ پروردگار عالم نے جب پوری کائنات کی مخلوق کو اپنی بارگاہ میں جمع کیا تو اس جمع کرنے کی عمل کی وجہ سے اس دن کا نام جمعہ پڑا۔ روز جمعہ یعنی پروردگار عالم نے اپنی مخلوقات کو اپنی بارگاہ میں جمع کیا، تو یہ جمع ہونے کا دن ہے۔ مومنین کو چاہیے کہ اس دن جمع ہو، دور دراز سے آئے، صرف اپنے ہی مومنین نہیں بلکہ جتنی دور سے انسان آ سکتا ہے اتنی دور سے آئے، اور آنے کے بعد صرف یہی نہیں ہے کہ نماز 2 رکعت نماز پڑھے اور چلا جائے، بلکہ نماز پڑھنے کے بعد اس کی دوسری ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ اپنے برادر مومنین جو یہاں جمع ہے ان سے ان کے حال معلوم کرے اور انہیں اپنے حال بتائے۔ پرسان احوال کا دن ہوتا ہے جمعہ۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی جمعہ اور یہ عبادت گاہ یا مسجد، اس کا مطلب صرف نماز اور عبادت نہیں ہوتی، بلکہ مسجد کے ایک میننگ یہ بھی ہوتے ہیں پھولنے اور پھلنے کی جگہ، جہاں سے انسان ابھر کر آگے بڑھتا ہے اس جگہ کو مسجد کہتے ہیں۔ مثلا کیسے انسان یہاں سے کیسے ابھر سکتا ہے؟ چونکہ جو مسجد میں آنے والے ہیں وہ صرف 40 اور 50 انسان نہیں ہیں، وہ 40 اور 50 پروفیشن ہیں، انہیں اس چیز کا تجربہ ہے، انہیں اس چیز کا تجربہ، لہذا وہ اپنے ایکسپیرینس کو ایک دوسرے سے شیئر کریں، اور صرف شیئر ہی نہ کریں، اگر مدد کی ضرورت ہے تو مدد بھی کریں، تاکہ ایک انسان میں ایک ابھار پیدا ہو، انسان میں آگے بڑھنے کی ایک سوچ پیدا ہو۔ پرانے زمانے میں یہ پارلیمنٹ آج کی پیداوار ہے، ورنہ مسجدوں میں ہی سب کچھ ہوا کرتا تھا، مسجدوں سے ہی سب پیغام ملا کرتے تھے۔ اسلام کا اصلی پارلیمنٹ تو یہ مسجد ہے، یہاں سے قضاوت ہوتی تھی، یہاں سے فیصلے ہوتے تھے، یہیں سے مومنین کو ابھارا جاتا تھا کہ اپنی انسانی زندگی کو کامیاب بنانے کے کیا راستے اور کیا طریقے ہوتے ہیں۔ لہذا یہ دین جسے ہم دین الہی کہتے ہیں، اور اس دین کا نام اسلام ہے، اور اس اسلام کے فالوورز کو مسلمان کہتے ہیں۔ دیکھیں کتنا بہترین پروردگار عالم نے یہ سسٹم رکھا ہے کہ اس کائنات میں پیدا کرنے والے نے جو بھی چیز پیدا کی اسے وہ اختیار عطا نہیں کیا جو انسان کو اختیار اور انسان کو اتھارٹی عطا کی۔ صرف انسان ہی وہ مخلوق ہے کہ جو پوری کائنات کو اپنے کنٹرول میں رکھ سکتا ہے، انسان کو افضل بنایا، انسان کو بڑا بنایا۔ یہ ہمارے دین کا کمال ہے، اور قرآن کریم اس دین کے بارے میں یہ اعلان کر رہا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ اسلام۔ اگر انسان اور اسلام ان دونوں چیزوں پر انسان اگر غور کرے تو اسلام ہی وہ دین ہو سکتا ہے کہ جو ہماری زندگی کے تمام تقاضوں کو پورا کر سکتا ہے، کیونکہ اسلام میں اور انسان میں ایک کنیکشن ہے۔
ایک رابطہ ہے، ایک تعلق ہے۔ وہ تعلق یہ ہے کہ اسلام کے قوانین کا بنانے والا بھی وہی ہے جو انسان کا پیدا کرنے والا ہے۔ وہ انسان کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے، لہذا جو قانون جاننے والا بنا سکتا ہے وہ نہ جاننے والا نہیں بنا سکتا۔ تو اسلام میں اور انسان میں ایک کنیکشن یہ ہے کہ جو انسان کا پیدا کرنے والا ہے وہی اسلام کے قوانین کا بنانے والا ہے، لہذا اس میں اور انسان میں کوئی ایسی بات نہیں ہو سکتی کہ قانون کچھ اور بنایا جائے اور انسان کا نیچر کسی اور چیز کی ڈیمانڈ کر رہا ہو۔ وہ وہی قانون بنائے گا کہ جو نیچر آف ہیومن بینگ ڈیمانڈ کر رہا ہو، وہ بنانے والا وہی قانون بنائے گا۔ اسلام نے انسان کو اتنا بہترین اور اتنا عظیم درجہ عطا فرمایا ہے کہ اسلام کے دو رخ، ایک اصول دین اور ایک فروع دین، اور ان دونوں کا ہونا بہت ضروری ہے، چونکہ اصول کہتے ہیں جڑ کو، اور درخت کا دار و مدار جڑ پر ہی ہوتا ہے، اس لیے جڑ کا ہونا بے حد ضروری ہے۔ اور فروع کہتے ہیں شاخ کو، اور پھل شاخ سے ہی حاصل ہوتے ہیں، اس لیے شاخوں کا ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ لہذا ایک درخت کے وجود پر انسان اگر غور کریں تو ان دونوں چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے، اور یہ جب دونوں چیزیں ملتی ہیں تب کہیں جا کر دین اسلام کہلاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف ایک چیز کو ماننے کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اسلام کمپلیٹ ہو گیا، اور دوسری چیز کو چھوڑ کر یہ دونوں چیزوں کا، جیسے ایک دین کا سمجھنا اس لیے اصول اور فروع سے ضروری ہے، انسان کو اپنے بارے میں غور کرنا چاہیے کہ بنانے والے نے انسان کو اس طرح بنایا ہے کہ ایک انسان کا یہ جسم ظاہری ہے، جس کو ہم فزیکل باڈی بھی کہہ سکتے ہیں، یہ جو دکھائی دے رہی، اور اس کے اندر ایک دوڑتی ہوئی روح ہے جو جسے مانتے سب ہیں مگر اسے دیکھا کسی نے نہیں۔ سب مانتے ہیں کہ ہمارے اندر ایک روح ہے، ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے نام الگ الگ ہو، ہم روح کہتے ہیں، کوئی سول کہتا ہے، کوئی آتما کہتا ہے، کوئی کچھ اور بھی کہہ سکتا ہے، لیکن یہ ہمارے اندر ہے، یہ بالکل کنفرم ہے۔ اور یہ بھی طے ہے کہ یہ کسی نے دیکھی نہیں۔ تو یہ روح ہمارے اندر ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ان دونوں کا آپس میں ایک رابطہ ہے۔ جب یہ دونوں کام کرتے ہیں تب حیات انسانی وجود میں آتی ہے، ورنہ ان دونوں میں سے اگر ایک بھی ساتھ چھوڑ دے تو انسانی زندگی وہ رونق اور اس رمق کے ساتھ جو چل رہی ہوتی ہے، اس رمق اور دمک کو چھوڑ دے۔ مثلا انسان اپنے بارے میں غور کرے، پروردگار عالم نے انسان کو بنایا ان دو چیزوں کے ساتھ، ایک اس کا یہ جسم ہے اور ایک اس میں دوڑتی ہوئی یہ روح ہے۔ جسم چونکہ مٹی سے بنایا گیا ہے، لہذا اس کی تمام ضرورتوں کو مٹی سے پیدا کیا۔ جسم کی جتنی بھی ضرورت ہے، مجھے کھانا چاہیے، پانی چاہیے، مجھے پھل چاہیے، جتنی بھی ہمارے جسم کی ضرورتیں ہیں، ان تمام ضرورتوں کو مٹی سے پیدا کیا۔ لہذا یہ جسم اور یہ روح کا رابطہ کہ جب یہ دونوں آپس میں ملتے ہیں تو حیات انسانی بنتی ہے۔ یہ جسم کتنا ہی مضبوط ہو، کتنا ہی ہیلدی ہو، لیکن زندہ رہنے کے لیے روح کا محتاج ہوتا ہے، اور روح کتنی بھی بڑی صاحب کمال ہو، اپنا کمال ظاہر کرنے کے لیے جسم کی محتاج ہے۔ جسم اور روح یہ دو چیزیں ملتی ہیں تو انسان بنتا ہے۔ ایسے اصول اور فروع یہ دو چیزیں ملتی ہیں تو دین بنتا ہے۔ جیسے جسم کے تقاضوں کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، نہ روح کی ضرورتوں کو بھولا جا سکتا، ایسے ہی نہ اصول دین کو چھوڑا جا سکتا ہے، نہ
دین کو چھپا جا سکتا؟ دو چیزیں ہیں، ادھر بھی ادھر بھی، لہٰذا ان دونوں پر انسان کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ہمارا دین تو وہ دین ہے کہ جو ہمیں غور کرنے کا حکم بھی دیتا ہے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا ہو گیا قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ کیا دلوں پر تالے پڑ گئے ہیں؟ انسان کو غور و فکر کرنا چاہیے، کیونکہ غور و فکر کرنے سے ہی کسی کام کی ابتدا ہوگی۔ جیسی فکر انسان کے اندر موجود ہوگی اسی فکر کا اثر اس کے عمل میں دکھائی دے گا۔ انسان اگر اپنے اندر اچھی فکر لیے ہوئے ہے تو اس کے عمل میں اس اچھی فکر کا اثر بھی اچھا دکھائی دے گا۔ لہذا انسان کو یہ سب جو ہمارا دین ہے، جسے ہم فالو کر رہے ہیں اور جس دین میں داخل ہونے کے بعد ہم اپنے آپ کو اسلام کے مسلمان کہلا رہے ہیں، اس دین کے تقاضوں کو ہمیں سمجھنا ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ دین ہم دین کی ضرورت ہے یا دین ہماری ضرورت ہے، کیونکہ جب تک کسی چیز کو نہیں سمجھا جائے گا اس کی وہ اہمیت پیدا نہیں ہو پائے گی جو اسے سمجھنے کے بعد اہمیت پیدا ہوگی۔ پہلے ہمیں سمجھنا ہے، اور دین جو دین آسمانی ہے، دین الہی، اس دین کا سب سے پہلا مطالبہ جو اپنے فالوور سے ہے، جو اپنے مسلمانوں سے ہے اسلام کا، وہ نماز کا نہیں۔ نماز تو اسلام مسلمان پر بالغ ہونے کے بعد واجب تھا، اور اگر مسلمان بالغ نہیں ہے تو ابھی نماز واجب نہیں۔ سیدھا سیدھا مسئلہ، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جو میں آپ کو پہلی بات بتا رہا ہوں۔ یہی اسلام مسلمان کو نماز کا حکم بالغ ہونے کے بعد دیتا ہے، لیکن جانکاری کا حکم، جانکار بنیے، پڑھے لکھے بنیے، صاحب علم صاحب کمال بنیے، اس کا حکم اسلام کہاں سے دیتا ہے؟ اطلب العلم من المہد الی اللحد، گہوارے سے قبر تک علم حاصل کرو۔ کیونکہ اسلام کی نگاہ میں جو جاننے والے مسلمان کی اہمیت ہے وہ نہ جاننے والے مسلمان کی اہمیت نہیں۔ جانکار بننا ہے، جانکار۔ جب جانیں گے تبھی نماز کی وہ اصلی شکل جو اسلام ہم سے چاہتا ہے وہ وجود میں آ سکتی ہے، ورنہ بغیر جانے تو نہ جانے ہم کیا پڑھ کر چلے جائیں گے۔ ہم نے پڑھا ہے کچھ لیکن ہمیں بھی نہیں معلوم ہم نے پڑھا کیا ہے۔ لہذا جانکار بننا ہے۔ تو اس بات سے یہ پتا چلتا ہے کہ دین الہی اسلام مسلمان کو نماز پڑھتے ہوئے بعد میں دیکھنا چاہتا ہے، پڑھا لکھا پہلے دیکھنا۔ مسلمان کا کمال اسلام یہی ہے کہ مسلمان کو پڑھا لکھا ہونا چاہیے۔ اسلام جہالت کا کبھی فیور نہیں کرتا۔ اسلام میں اور جہالت میں کوئی رابطہ ہے ہی نہیں۔ اسلام صاحب علم، اس نے جب اپنے سب سے پہلے نمائندے جناب آدم خلیفۃ اللہ کی خلافت کا اعلان کیا تو کیا کہہ کے اعلان کیا کہ میں پوری زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ ملائکہ نے اعتراض کر دیا، مالک کیا اسے خلیفہ بنائے گا جو خون سے کرے گا؟ تو پروردگار عالم نے کیا جواب دیا کہ انی عالم ما لا تعلمون، جو ان کے بارے میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اور اگر ایسی ہی بات ہے تو ٹھیک ہے، امتحان ہو جاتا ہے۔ ملائکہ کے سامنے بھی امتحان کے کوسچنز رکھے گئے اور جناب آدم کے سامنے بھی رکھے گئے، اور جب ملائکہ نے یہ بالکل یہ عاجزی کا اعلان کر دیا، لا علم لنا الا ما علمتنا، مالک ہم تو بس اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں علم دیا ہے، اس سے آگے ہم نہیں جانتے۔ لیکن جناب آدم نے ان سوالوں کے جواب دیے، اور جب جناب آدم نے جواب دیے تو پھر پروردگار عالم نے اعلان کیا کیا میں نہیں کہہ رہا تھا کہ تم وہ نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں۔ لہذا کمال اسلام علم ہے، بے شک
کمال اسلام جانکاری. اسلام اپنے چاہنے والوں کو، اپنے ماننے والوں کو صاحب علم دیکھنا چاہتا ہے، کیونکہ علم نور ہے، علم روشنی ہے، علم کمال ہے. اور جہاں کمال پیدا ہو جاتا ہے پھر وہاں پستی دکھائی دیتی ہے. جہاں روشنی ہوتی ہے وہاں اندھیرے کا گزر نہیں ہوتا، جہاں اجالا ہوتا ہے وہاں تاریکی دکھائی دیتی ہے. صاحب علم بننا ہے انسان کو، یہ انسان کا کمال ہے. اگر انسان صاحب علم نہیں بن رہا ہے تو انسان کی وہ نہیں. قیمت کل امرئ ما یحسنہ، ہر انسان کی قیمت اتنی ہوتی ہے جتنا اس میں کمال پایا جاتا ہے. ہر انسان کی قیمت اتنی ہوتی ہے جتنا اس میں کمال پایا جاتا ہے. ویسے دکھائی دینے میں تو میں بھی ایک انسان ہی ہوں، اور یہاں میری جگہ آ کر اگر آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائے تو وہ بھی دکھائی دینے میں انسان ہی. لیکن کمال پیدا ہونا چاہیے اپنے اندر. اور یہ کمال ایسا نہیں ہے کہ پروردگار عالم نے کوئی فاؤنڈیشن بنا دی ہو کہ وہ صاحب کمال بن سکتا ہے اور ہم صاحب کمال نہیں بن سکتے. ایسا نہیں. ہر کوئی انسان جو انسانی پیکر میں اس دنیا میں آیا ہے وہ تمام صفات جو پروردگار عالم نے ہر انسان کے اندر رکھی ہے وہی تمام صفات ہمارے اندر بھی ہے. اب ہمیں اپنے اندر صفات پیدا نہیں کرنا ہے، ان کی ہوئی صفات کو ہمیں اجاگر کرنا ہے. ہمارے اندر پہلے سے ہی تمام پروگرام اپلوڈیڈ ہیں، ہمیں ان پروگرامز کو ایکٹیویٹ کرنا ہے. سمجھ گئے؟ ہمیں کچھ کرنا ہونا نہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنے اندر صفات پیدا کریں گے، نہیں. بنانے والے نے ہمیں صاحب عقل بنایا ہے. اس عقل کو ہمیں اجاگر کرنا ہے، اس عقل کو ہمیں سنوارنا ہے. ہمیں ان قدموں سے ترقی کی راہوں کو طے کرنا ہے. یہ کمال انسانی. انسان تم کس گٹر کی طرف جا رہے ہو؟ تمہیں تو پروردگار عالم نے اس منزل کمال کی طرف بلانا چاہا ہے کہ جہاں آسمان کا مدد پیچھے رہ جاتا ہے انسان آگے بڑھ جاتا ہے. انسان کی منزل ہے یہ. ایسا نہیں ہے کہ نہیں کر سکتے. اگر ہم ان تمام نعمتوں پر غور کریں کہ یہ پروردگار عالم نے ایک انسان کو عطا کی ہے تو وہ ساری کی ساری نعمتیں کامن ہیں. آپ اندازہ لگائیے کہ ایسی کون سی نعمت ہے کہ جو دوسروں کے پاس ہے اور ہمارے پاس نہیں ہے. دولت نعمت نہیں ہے. دولت تو انسان کے کرم کا اثر ہے. جیسا کرم کریں گے ایسا ہی نتیجہ دکھائی دے گا. دولت کرم نہیں. دولت کو چھوڑ کر دوسری تمام نعمتوں کے بارے میں انسان اگر غور کرے تو وہ تمام نعمتیں جو دوسروں کے پاس ہے وہی ہمارے بھی پاس ہے. لیکن ہم آگے کیوں نہیں بڑھ پا رہے؟ یہ سوال سوچنا چاہیے انسان کو. ہم آگے کیوں نہیں بڑھ رہے؟ اگر نہیں بڑھ پا رہے ہیں تو ہمارے اندر کمزوری کیا ہے؟ اور اگر کمزوری ہے تو ہم اس کمزوری کو دور کیسے کریں؟ یہ تمام سوال اپنے اندر پیدا ہونے چاہیے انسان کے. اور اگر نہیں ہو رہے تو کیوں نہیں ہو رہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں ایک غافل انسان کی طرح ہے کہ جو اپنے بارے میں کچھ نہیں جانتا، جبکہ ہمیں کم سے کم اپنے بارے میں جاننا چاہیے. ہم دوسروں کے ذمہ دار نہیں ہیں، ہم اپنے ذمہ دار ہیں، صرف اپنے. اور ہمیں صرف اپنے ہی بارے میں سوچنا چاہیے، کیونکہ جب ہم اپنے بارے میں سوچیں گے اور اچھا کریں گے تبھی دوسروں کے بارے میں کچھ سوچ بھی سکتے ہیں اور اچھا بھی کر سکتے ہیں. لیکن اگر ہم اپنے ہی بارے میں نہیں سوچ رہے ہیں تو جو اپنے بارے میں نہیں سوچ سکتا وہ دوسروں کے بارے میں کر سکتا. انسان اپنی ویلیو کو سمجھے اور انسان اس منزل کی طرف جائے کہ جس منزل کی طرف اس کا بنانے والا اسے لے جانا. تو دین اسلام بالکل آسان طریقے سے اگر دین اسلام کو سمجھنا ہے تو پہلے انسان کو اپنے آپ کو سمجھنا ہوگا. جیسے میرے اندر ایک روح ہے، میرے پاس ایک جسم ہے، یہ دونوں چیزیں ملتی ہیں وہ حیات انسانی کہلاتی ہے.
ایسے ہی اسلام میں ایک اصول ہیں، ایک فروع ہیں. اصول کا ہونا اس لیے ضروری ہے کہ درخت کا دار و مدار جڑ پر ہوتا ہے، اور شاخوں کا ہونا اس لیے ضروری ہے کہ پھل شاخوں ہی سے ملتے ہیں، درخت کی جڑ سے پھل نہیں ملتے. یہ بالکل کامن بات ہے. اب اس میں اگر ماننے میں تھوڑی بہت پرابلم ہو رہی ہے تو اس پرابلم کو سولو کرنا چاہیے. تو انسان کا یہ فزیکل باڈی، انسان کا یہ جسم انسانی مٹی سے بنایا گیا ہے. اس کی تمام ضرورتوں کو مٹی سے پیدا کیا گیا، اور انسان کی روح جوہر سے بنائی گئی. انسان کی جو روح ہے وہ جوہر ہے، وہ شے لطیف ہے، وہ جسم نہیں. کیونکہ جسم جو ہوتا ہے وہ دکھائی دیتا ہے. جسم ہوتا ہے مٹیریل جسے آنکھیں دیکھ سکتی ہیں، اور روح ہوتی ہے شے لطیف جسے دیکھا نہیں جاتا، سمجھا جاتا. کیونکہ جسم کی ایک مجبوری یہ ہے کہ وہ ایک وقت میں ایک ہی جگہ ہو سکتا ہے. نہیں ہو سکتا کہ میں یہاں بھی ہوں اور گھر بھی ہوں. لیکن روح کا کمال یہ ہے کہ وہ ایک ہی وقت میں ہر جگہ ہوتی ہے. ایسا ہے جیسے ہمارا یہ جسم، اس میں روح ہے یا نہیں ہے؟ کہاں ہے؟ پورے جسم میں. کہیں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہاں نہیں ہے، یہاں ہے، ہر جگہ ہے. سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک کوئی جگہ روح سے خالی نہیں ہے. مگر یہ بھی طے ہے کہ کسی مانتے اسے سب ہیں، دیکھا اسے کسی نے نہیں. پر جیسے ہماری اس جسم کی بنیاد میں روح ہوتی ہے کہ جو ہر جگہ ہوتی ہے مگر دکھائی نہیں دیتی، ایسی ہی اس پوری کائنات میں خداوند آدم ہے جو ہر جگہ ہوتا ہے مگر دکھائی ہے. وہ ہے، اس کے ہونے سے انکار نہیں کیا جا سکتا، وہ ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اگر کسی کی سمجھ میں نہ آئے تو یہ اس کی سمجھ کی کمزوری ہے. اس کے نہ ہونے میں کوئی شک اور شبہ نہیں. وہ ہے، اس کا ہونا اتنا اٹل ہے کہ جتنا خود میرا ہونا اٹل، اور مجھے جتنا میرے ہونے پر یقین ہے، اتنا ہی وہ خود اس کے ہونے پر یقین ہے.